تاجروں کے حوالے سے آپ نے بے پناہ جو مسائل ہیں ان کا ذکر کیا ہے. آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو دکاندار ہیں وہ ڈسپلے کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں. ان کی دکان کا کوئی ڈسپلے نہیں ہے, جس وجہ سے ان کو کام کرتے ہوئے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے 8 بازاروں میں آپ دیکھیں, اگر کچہری بازار کی مثال لے لیں, ڈسپلے نہ ہونے کی وجہ سے اور پارکنگ کے موٹر سائیکل فری نہ اندر بند ہونے کی وجہ سے جو اندر مداخلت ہو رہی ہے, کتنی دکانیں خالی ہو گئی ہیں. اگر آپ دیکھیں, وزٹ کریں, کارخانہ بازار دیکھیں, ابھی یہاں سے نظر آ رہی کتنی, یہ اسی کی یہ ریل بازار ہے. جی, اس کے علاوہ یہ دوسرے بازار ہیں, کچہری بازار یعنی آپ سمجھتے ہیں 8 بازاروں میں مسائل ہی مسائل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے شاہ جی, اگر آپ پوری دنیا کا وزٹ کریں نا, پوری چین اس وقت اکنامیکل ایک ایسا ہے کہ جو تقریباً 172 ملکوں کے ساتھ ٹرانزیکشن کر رہا ہے. چین کے اندر بھی یہ سہولتیں ہیں کہ انہوں نے بھی 2-3 فٹ جگہ دی ہوئی ہے, وہ ڈسپلے کے لیے ہوتی ہے, وہ یہ حق ہے پوری دنیا میں. اگر آپ ڈسپلے نہیں دیں گے تو پھر سہولتیں تو اس طرح کی دیں نا, کم از کم بازار چیزیں ایسی روشن کریں اور پارکنگ پلازے یہ چیزیں ہوں تاکہ ہمارے لیے وسعت ہو ہمارے کام کے لیے, پھر بہترین طریقے سے کام چلیں گے. یہاں پہ ماحول نہیں دیا جا رہا اور لیا سب کچھ جا رہا ہے. ٹیکسز بھی لیے جا رہے ہیں, مسائل بھی, کارپوریشن آپ مہینے کے 30 دن ہیں, لیکن ہمارے بازاروں کو چیک کرنے والے محکمے 30 سے زیادہ ہیں. اب تو پیرا فورس بھی آ گئی ہے, بہت ساری فورس آ گئی. میں کہتا ہوں جی کہ یہ ضرورت نہیں ان چیزوں کی, جو پہلے کام کر رہے ہیں وہی اپنا کام صحیح طریقے سے کر لیں تو کیا ضرورت ہے ان کام کی. اب آپ کی معذرت کے ساتھ ٹریفک والوں کا کام ٹریفک کو سیدھی کرنا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں اپنے تفاصت چینل کے ذریعے دیکھیے گا, کہیں ٹریفک سیدھی کرتا کوئی نظر نہیں آئے گا. چلان کرتے آپ کو نظر آئیں گے. چلان کرتے تو ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیا کہ جو چالان ہے وہ تو بڑے وہ شوق سے کرتے ہیں, یہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا جو موسٹلی ٹریفک وارڈنز ہیں کہ وہ ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنائیں, لوگوں کو ٹریفک قوانین کے بارے میں بتائیں, لوگوں کے جو لرننگ لائسنس ہیں اس حوالے سے انہیں روک کے بتائیں کہ آپ ان کو انفارمیشن دیں. دیکھنے میں یہی آتا کہ ہاتھ میں موبائلز پکڑے ہیں اور لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسے ٹرانسفر کریں, آپ کا چلان ہو گیا. تو آپ کے گروپ لیڈر ہیں امین بٹ, جو کہ سابق ڈپٹی میئر بھی ہیں, تو سپریم انجمن تاجران کے حوالے سے اور تاجر برادری کی خدمت کے حوالے سے ان کی خدمات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, یہ اللہ کا شکر ہے, یہ فیصل آباد کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سابقہ ڈپٹی میئر جو ہیں اس وقت چیئرمین سپریم انجمن تاجران فیصل آباد ہے, ان کی قیادت میں 8 بازار الحمدللہ متحد ہیں. اور سب سے بڑی بات, آج 15 دسمبر, کل 14 دسمبر تھی اور ایک میٹنگ ہوئی جس میں اسلم بلی صاحب اور خواجہ شاہ رزاق سکا صاحب بھی موجود تھے. اب یہ متحد ہو گئے ہیں امین بٹ صاحب کی قیادت میں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈر تھے, جتنی بڑی تاجر تنظیمیں تھیں جس میں سکا صاحب کا گروپ ہے, اس کے علاوہ بلی صاحب ہیں, میاں منان صاحب ہیں اور امین بٹ صاحب ہیں, کہ انہوں نے تاجر کاس کے لیے اکٹھے ہو گئے اور اسی کا نتیجہ نکلا کہ آج آپ کے بازار جو ہیں یہاں پہ ٹریفک کی آمد رفت دیکھنے میں آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو آمد رفت ہلکی پھلکی نظر آ رہی ہے الحمدللہ یہ تینوں کی کاوش سے ہوا ہے. یہ کیا آپ کی ہڑتال کی وجہ سے وقتی طور پہ تو نہیں, جیسے ایم پی ایک الیکشن تھا یہاں گھنٹہ گھر میں تو وقتی طور پہ بازار کھول دیے گئے تاکہ جو ووٹ بینک میں متاثر نہ ہو, اس طرح اب آپ کی ہڑتال کی کال تھی, اس کال سے ڈرتے ہوئے کہ ہڑتال جو ہے کامیاب نہ ہو جائے, زیادہ رجسٹنس نہ آئے, تو اس کو وقتی طور پہ ہڑتال کو ختم کرنے کے لیے آپ کو وقتی ریلیف دیا گیا. شاہ جی, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, تاجر جتنا بھی کمزور ہے نا, اللہ نے تاجروں کو نا ایک ہاتھی بنایا ہوا ہے. ہاتھی کو اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے, لیکن آنکھوں کے آگے جو پردہ لگا دیا نا وہ بہت بڑا لگا دیا, اس کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلتا. جو تاجروں کا ایک مطالبہ ہے نا کہ کم از کم موٹر سائیکل اندر آنی چاہیے, اگر یہ مطالبہ جب بھی چھینا گیا تو 8 بازار سلامت نہیں رہیں گے. ان بازاروں میں انقلاب آئے گا, ہر صورت ہڑتالیں ہوں گی اور گورنمنٹ کو مجبور گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے ہاتھی کی شکل میں. آپ نے بھی گورنمنٹ کی بات کی, تو سیلاب ہو یا زلزلہ ہو, تاجر طبقے کا ہمیشہ بڑا ایک پازیٹیو اور بڑا مثالی لو رہتا ہے اور آپ حکومت کے بازو بنتے ہیں اور ہر مشکل کی گھڑی میں سپورٹ کرتے ہیں. تو کیا حکومت بھی آپ کو ریلیف کرنے کے لیے کوئی پالیسیاں متعارف کرا رہی ہے؟ ابھی تک تو پالیسیاں کوئی نہیں ہوئی. آپ دیکھیں بورڈ بھی ہم نے لگا لے, انکروچمنٹ بھی ہم نے زیرو کر دی, اپنے گاہکوں کا بھی ہم نے نقصان کر لیا, جو ہماری پکی پکائی فصلیں تھیں وہ بھی اجڑتی ہم نے دیکھ رہے ہیں, آج تک دیکھ رہے ہیں. تو یہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں نظر آیا. پیرا فورس بن گئی کس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے. معذرت کے ساتھ اس کے اگینسٹ اگر آپ کام دیکھیں تو بھائی جان شراب بھی بک رہی ہے, اڈے آگے سے بڑھ گئے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ شاہ جی؟ معذرت سے پاکستان میں دیکھنے میں آیا کہ جب کوئی نیا ادارہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے تو ایک نئی دہاڑی شروع ہوتی ہے. پہلے اگر کارپوریشن کے لوگ پیسے لیتے تھے
کوئی مفت بری کرتے تھے یا ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے تھے، اب ایک نئی مفت بری شروع ہو چکی ہے جس میں میں نے چند روز قبل ایک پیرا فورس کے جو ملازم تھے ان کی مفت بری آنکھوں سے دیکھی کہ اب وہ آپ والی بات ہے کہ کام کرنے کے لیے 30 دن ہے لیکن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ 30 سے بھی زائد ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا جی، سب سے پہلے میں آپ کی نشان کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ تربیت کا فقدان ہے. آپ کا عوام اور آپ کی حکومت اور آپ کی اگلی باتیں جو آپ لینا چاہ رہے ہیں ان سے، ان چیزوں میں بہت فرق ہے زمین آسمان. قانون آپ یورپ کے لینے چاہ رہے ہیں جبکہ آپ کے ملک کے اندر لوگ نہ یورپ والے ہیں نہ ماحول آپ کا یورپ جیسا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ باتوں کی حد تک رہیں گے، فائلوں کی حد تک رہیں گے اور یہ کام بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. کوئی تربیت کا فقدان یہ کام بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. باتوں کی نہیں، عملی اقدامات کی ضرورت ہے.